میں والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میں جب پیدا ہوئی تو گھر والے بہت خوش ہوئے کیونکہ میں شادی کے 8 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ میں گھر والوں کی آنکھ کا تارا ہوں۔ بچپن سے ہی بہت خوبصورت، گول مٹول چہرہ اور اوپر سے نیلی آنکھیں، گورا رنگ اور گال ایسے سرخ جیسے قندھاری انار ہو۔ دیکھنے والی پہلی نظر میں مجھے ایک خوبصورت پٹھانی سمجھتے ہیں۔ جب بھی کوئی مہمان ہمارے گھر آتا تو وہ مجھے ضرور گود میں اٹھاتا کیونکہ میں بالکل گڑیا کی طرح لگتی تھی۔ جب میں 4 سال کی ہوئی تو گھر والوں نے مجھے شہر کے سب سے بہترین اسکول میں داخل کروایا۔ میں کلاس کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ ایک تو میں حسین تھی اور اوپر سے ذہین بھی، اس لیے کلاس کی سب ٹیچرز مجھے بہت پسند کرتی تھیں۔ جب میں تیسری جماعت میں آئی تو میرے محلے کی ایک لڑکی میری کلاس میں داخل ہوئی۔ اس کا نام ثنا تھا۔ چند ہی دنوں میں ہم سہیلیاں بن گئیں اور کھیلنے کے لیے ایک دوسرے کے گھر آنے جانے لگیں۔ میں جب بھی ان کے گھر جاتی تو میں اور ثنا چھت پر کھیلا کرتی تھی۔ ان کی چھت پر ایک پرانی چارپائی تھی جسے ہم نے دیوار کے ساتھ کھڑا کر لیا تھا اور اس پر ہم نے ایک بڑی سی چادر ڈال کر اسے چاروں طرف سے بند کر کے ایک چھوٹا سا گھر بنایا ہوا تھا۔ اس گھر میں ہم اپنی گڑیوں سے کھیلا کرتی تھیں۔ میری سہیلی کا بھائی بھی کبھی کبھی ہمارے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ وہ ثنا سے 3-4 سال بڑا تھا۔ میں ایک دن اپنی ایک کتاب وہاں کلاس میں بھول آئی تھی۔ میں گیٹ پر کھڑی پاپا کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مجھے لینے ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ اسکول کے زیادہ تر بچے جا چکے تھے۔ اچانک مجھے اپنی کتاب یاد آئی۔ میں فوراً اپنی کلاس میں گئی اور اپنی کتاب اٹھا کر کلاس سے باہر نکلی تو میری نظر سامنے 10ویں کلاس کی کھڑکی کی طرف پڑی تو وہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی دوسرے سے کچھ نازیبا حرکات کر رہے تھے۔ مجھے بہت عجیب لگا لیکن میں وہاں رکی نہیں اور سیدھی گیٹ پر آ گئی۔ میرے پاپا اتنی دیر میں آ چکے تھے۔ میں ان کے ساتھ گھر چلی آئی لیکن یہ واقعہ جیسے میرے ذہن پر ثبت ہو کر رہ گیا تھا۔ میں جب بھی کسی فلم میں کوئی ایسی ویسی حرکت دیکھتی تو میری فیلنگز عجیب سی ہو جاتی لیکن میں ان کو سمجھنے سے قاصر تھی کیونکہ بچپن کے دن تھے۔ میں اس چیز کی الف بے بھی نہیں جانتی تھی۔ ایسے ہی 3-4 سال گزر گئے لیکن ہماری ایک دوسرے کے گھر جا کر کھیلنے والی عادت کبھی نہ بدلی۔ ایک دن ہم نے اپنی گڑیا کی شادی کی۔ ہم جب بھی نئی گڑیا خریدتے تو ان کی آپس میں شادی ضرور کرتے تھے۔ شادی والے دن ہم ایک کیک، پیسٹری وغیرہ ثنا کے بھائی سے ہی منگواتی تھیں۔ اس طرح وہ بھی شادی میں شریک ہو جاتا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 15 سال ہو چکی تھی اور میں بھی اس وقت 12 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک دن ہم نے گڑیا کی شادی کی تو ثنا کے بھائی نے کہا کہ گڑیا کی شادی تو بہت دفعہ ہو چکی، اب اگلی دفعہ ہم ایک دوسرے سے شادی کریں گے اور آپس میں کھیلیں گے۔ بچپن کے دن تھے، اتنی زیادہ سمجھ بوجھ نہیں تھی اور نہ ہی شادی کی اصل حقیقت سے واقف تھے، اس لیے ہم مان گئیں۔ ثنا کے بھائی نے کہا کہ سنڈے کو ہم شادی کھیلیں گے۔ سنڈے والے دن میں ثنا کے گھر گئی تو ثنا اور اس کا بھائی سنی مجھے لے کر چھت پر چلے گئے۔ چھت پر ہم نے اپنے مخصوص کمرے میں چلے گئے جو ہم نے چارپائی سے بنایا ہوا تھا۔ سنی نے مجھ سے کہا کہ آج میں اور تم شادی کریں گے، آج تم ثنا کی بھابھی بن جاؤ گی اور ثنا آج کے بعد تمہاری خدمت کیا کرے گی۔ سنی نے مجھ سے پوچھا کہ مجھ سے شادی کرو گی؟ تو میں نے ثنا کی طرف دیکھا تو سنی نے کہا بہن بھائی کے درمیان شادی نہیں ہوتی، اس لیے تمہیں ہی مجھ سے شادی کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کہ آپ مجھ سے ہی شادی کر لو۔ جب ہم گڑیا اور گڈے کی شادی کرتے تھے تو گڈے کی طرف سے گڑیا کے گلے میں ایک بار ہار پہنایا جاتا تھا اور کیک اور پیسٹری کھا کر گڑیا اور گڈے کی رخصتی کر دیتی تھیں۔ اگر میرا گڈا ہوتا تو میں اس کی گڑیا ساتھ لے آتی اور اگر میری گڑیا ہوتی میں وہاں چھوڑ آتی۔ سنی کے پاس بھی ایک بار تھا کہ اس نے میرے گلے میں پہنا دیا اور کہا کہ اب تم میری دلہن ہو۔ میں نے کہا کہ آپ میرے دلہا ہو۔ پھر ہم نے مل کر مٹھائی کھائی اور جو سنی ہماری شادی کے لیے اسپیشل لے کر آیا تھا۔ سنی نے اپنی بہن ثنا سے کہا کہ جب دلہن نئی گھر آتی ہے تو وہ کام نہیں کرتی، اس لیے اب گھر کے کام تم نے کرنے ہیں، بعد میں گھر کے کام آپ کی یہ بھابھی ہی کیا کریں گی۔ اس نے میری طرف ہاتھ کرتے ہوئے کہا ثنا اب تم ہمارے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ سنی نے کہا اور ثنا چائے بنانے چلی گئیں۔ ثنا جیسے ہی نیچے گئی تو سنی نے کہا دلہا اور دلہن ساتھ سوتے بھی ہیں، اس لیے آپ میرے ساتھ ہی لیٹا کرو گے۔ اب میں نے بھی ماما پاپا کے ساتھ کچھ فلموں میں دیکھا تھا کہ دلہا اور دلہن علیحدہ کمرے میں اکٹھے ہی رہتے ہیں۔
لیکن مجھے یہ ہرگز نہیں پتا تھا کہ وہ علیحدہ کیوں سوتے ہیں۔ سنی نے کہا کہ لیٹ جاؤ۔ میں نیچے چٹائی پر لیٹ گئی اور سنی بھی میرے ساتھ لیٹ گیا۔ ہم دونوں نے مجھے تو اس بات کا بھی نہیں پتا تھا کہ جب سنی نیا جوان ہو رہا تھا اس نے لڑکوں سے سیکس سے متعلقہ باتیں سنی تھیں کہ مرد اور عورت کا تعلق کس قسم کا ہوتا ہے اور وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ ہاں تو میں بتا رہی تھی کہ سنی نے مجھ سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ میری سانسوں کی رفتار میں تیزی آ رہی تھی۔ اسی دوران سنی کی بہن چائے بنا کر لے آئی۔ اس کی سینڈلوں کی آواز سیڑھیوں سے ہی سنی نے سن لی تھی، اس لیے فوراً وہ سیدھا ہو گیا تھا اور مجھے کہا کہ ثنا کو کچھ نہیں بتانا۔ ثنا 3 کپ چائے بنا کر لائی تھی۔ اس نے 1 کپ سنی کو دیا اور 1 کپ میری طرف بڑھایا۔ اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو اس نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے، تمہارا چہرہ اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ اس وقت میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو چکی تھی اور میرا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا، لیکن ثنا نے محسوس نہیں کیا۔ میں خاموش رہی، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے خاموش پا کر سنی نے اپنی بہن سے کہا کہ اس کو اچانک بخار ہو گیا ہے اور بخار کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا۔ آج سوچتی ہوں تو ہنسی آتی ہے کہ یہ کوئی معقول بہانہ نہیں تھا۔ اگر ثنا کی جگہ اس کی مما یا میری مما ہوتی تو شاید وہ معاملہ جھانپ جاتی، لیکن ثنا بھی میری طرح 12 سال کی تھی۔ اسے بھی ان دنوں ایسی باتوں کا نہیں تھا پتہ، اسی لیے اس نے پریشانی سے کہا کہ جلدی سے ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ سنی نے کہا، اب اسے چائے تو پی لینے دو، آج ہی میری شادی ہوئی ہے اور تم میری دلہن کو بھگا رہی ہو۔ ثنا نے کہا، دلہا جی پہلے دلہن کی دوائی تو لا کر دو۔ میں نے کہا کہ میں پاپا کے ساتھ چلی جاؤں گی، مجھے گھر جانا ہے۔ ثنا نے کہا کہ پہلے چائے تو پی لو۔ میں چائے پینے کے بعد اپنے گھر آ گئی۔ اس کے بعد بھی معمول کے مطابق ثنا کے گھر کھیلنے جاتی تھی۔ کبھی کبھی سنی ہوتا تو کبھی دوستوں کے ساتھ کھیلنے گیا ہوتا تھا۔ ثنا کے ہوتے ہوئے دوبارہ ایسا کوئی موقع نہیں آیا کہ سنی دوبارہ ویسی حرکت کرتا، لیکن موقع محل دیکھ کر وہ کبھی بھی میرے بہت قریب آ جاتا تھا، جسے میں بھی پسند کرتی تھی۔ ایسے ہی ایک دن میں ثنا کے گھر گئی تو گھر میں سنی کے سوا کوئی نہیں تھا۔ سنی نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ ثنا مما کے ساتھ بازار گئی ہیں اور انہیں آنے میں کافی وقت لگے گا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں واپس چلی جاتی، لیکن ذہن کے کسی کونے میں اس دن کا مزہ تھا جس نے مجھے جانے نہ دیا۔ سنی مجھے کہنے لگا کہ آؤ اتنی دیر ہم دلہا دلہن کھیلتے ہیں۔ وہ مجھے لے کر کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں لے جا کر سنی نے مجھ پر بیڈ پر بیٹھنے کا کہا اور خود میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اس دن والی بات کسی کو بتائی تو نہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو سنی نے کہا، اس دن اچھا لگا تھا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو سنی نے کہا، آج پھر شادی کے دوسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ میں خاموش رہی تو سنی نے مجھے وہاں پر بیڈ پر ہی لٹا لیا اور خود بھی ساتھ لیٹ گیا اور پھر ہم ساری حدیں عبور کرتے گئے۔ اس نئی دنیا میں سے میں صرف 12 سال کی عمر میں ہی آشنا ہو گئی تھی۔ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا۔ میرے پاپا اور مما کے ہاں میرا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ جب میں بڑی ہوئی تو سنی نے ثنا سے مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو ثنا نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی اعتراض نہیں کیا، اور پھر ثنا کے مما پاپا نے میرے مما پاپا سے میرا رشتہ مانگا اور پھر 20 سال کی عمر میں میری سنی سے شادی ہو گئی۔ ناظرین، آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ 5 سالہ بچی زیادتی، کبھی 10 سالہ بچی سے زیادتی اور کبھی 12 سالہ بچے سے زیادتی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن سب سے اہم وجہ والدین ہیں جو اپنے بچوں پر صحیح سے توجہ نہیں دیتے۔ میں گھر سے تو یہ بتا کر جاتی کہ میں ثنا کے گھر جا رہی ہوں، لیکن کبھی بھی میرے مما پاپا نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں وہاں جا کے کرتی کیا ہوں اور ساتھ میں کون کون میرے ساتھ کھیلتا ہے۔